جو تم نہیں جانتے، یہاں سے پھر معاملہ بدل جاتا ہے۔ وہ جو شمس تبریز کے سینے میں تجلیات ربانی کا ایک بحر ذخار ہے، ہمارے اور آپ کے لیے اگر اس کو سمجھنا بہت ہی مشکل تھا ظاہر ہے، تو حضرت مولانا کی ذات گرامی ایک ایسی ذات تھی جس کو اللہ نے پسند کیا کہ ان لطیف کیفیات کو ایک درجے کثیف کر کر اشعار کی شکل میں ہمارے اور آپ کے لیے پیش کر دیا کہ ہم پڑھتے رہیں اور منازل طے کرتے رہیں، ایک درجے کثیف کر کے، کیونکہ ان کی اس کیفیت کو سمجھنے اور بیان کرنے کے لیے اس لیول کی شخصیت کی ضرورت تھی۔ اور وہ جب علم منتقل ہو گیا، آپ کا شوق اس انداز میں حضرت شمس تبریز کے ساتھ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اس کے نتیجے میں مختصراً بیان کرتا ہوں کہ خونیہ شہر میں ایک طرح کی بدمزگی سی پیدا ہو گئی، لوگ مخالف ہو گئے کہ ہمارے شیخ، ہمارے پیر رومی کو انہوں نے، اس دیوانے نے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، لوگ ان کے مخالف ہو گئے۔ مختلف طرح کی تفاسیر ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شمس تبریز پہ غائب ہو گئے۔ شمس تبریز کی فراخت میں، دوری میں جو مولانا کے اندر درد پیدا ہوا، وہ زاویہ پھر کچھ کا کچھ بن گیا۔ کوئی یہ کہتا کہ ہم نے آپ کے شیخ کو فلاں راستے پر گزرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اپنا جبہ، دستار، جو کچھ ہوتا نکال کر دے دیتے کہ ہمارے شیخ پر فدا ہو جائے۔ تم نے وہ جنت کا راستہ کہاں دیکھا؟ اس انداز کا عشق فرماتے تھے اپنے شیخ سے۔ یہ معاملات چلنے لگے تو بات آگے بڑھ گئی، لوگ ویسے لینے لگے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ صاحب نے کہا کہ ہم نے فلاں راستے پہ شمس تبریز کو دیکھا ہے۔ مولانا نے اپنا سب کچھ اتار کے اس کے حوالے کر دیا۔ تو قریبی ایک صاحب کھڑے تھے، انہوں نے کہا صاحب یہ جھوٹ موٹ کو آپ کے دل کی بات جانتا ہے، آپ کا عشق جانتا ہے، آپ سے لے رہا ہے۔ کہ ہمیں بھی معلوم ہے، اگر یہ سچ بتاتا تو ہم اپنی جان دے دیتے، ہم اپنی جان اپنے شیخ پر فدا کر دیتے۔ ہمیں بھی معلوم ہے کہ جھوٹ موٹ بول کر ہم سے لے کر جا رہا ہے۔ سفر چلتا رہا۔ حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلیفہ تھے، ایک موقع پر آپ نے، حسام الدین چلپی نے درخواست کی کہ مریدین و متعلقین کا جو رجحان ہے، الہی نامہ اور محبت نامہ فیض الطاہر رحمۃ اللہ کتابوں میں ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ بھی مثنوی شریف لکھیں۔ تو اسی لمحے حضرت مولانا نے اپنی دستار سے کاغذ کا ٹکڑا نکال کر حسام الدین چلپی کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ جس لمحے تمہارے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ تم ہم سے درخواست کرو گے، اسی لمحے مجھے آسمانوں سے اطلاع دی جا رہی تھی کہ مثنوی شریف لکھی جائے۔ پہلے 18 اشعار مثنوی شریف کے اس کاغذ کے پرچے پہ لکھے تھے جو حضرت مولانا نے حسام الدین چلپی کو نظر کیے۔ پہلے 18 اشعار: بیشنو از نئے چون حکایت می کند، بیشنو از نئے چون حکایت می کند، وز جدایی ها شکایت می کند، کز نیستن تا مرا را ببریدند، از نفیرم مرد زن نالیدند، سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق، هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. من به هر جمعیت نالاک شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم. سری من نالی من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. شاد باد عشق سادای ما، ای علاج نخوت و ناموس ما، ای علاج نخوت و ناموس ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای که افلاطون و جالینوس ما. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه رفتر آمد و چالاک شد. کہ یہ پیغام مثنوی شریف کا جو بانسری کی شکل میں ہے، حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ سنو یہ بانسری کیا بیان کر رہی ہے. یہ جدائی کا شکوہ کر رہی ہے، یہ دوری کا شکوہ کر رہی ہے. جنگل سے کاٹ کر جب اس بانس میں پھونک ماری جاتی ہے تو ایسی زاری کی آواز نکلتی ہے. وہ تو جنگل سے بچھڑ جانے کا غم کر رہی ہے. تم کیسے جنت باسی کی اولاد ہو، تمہیں جنت یاد نہیں آ رہی، تم زمین کے ہو کر رہ گئے. مثنوی کی شروعات اس انداز میں ہوتی. تمہارے بابا جنت میں رہتے تھے، آدم علیہ السلام کا مقام جنت تھا، تم اولاد آدم میں سے ہو، تمہیں اپنا گھر یاد نہیں آ رہا.
تمہارے اندر عشق کے جذبے نہیں پیدا ہو رہے۔ عشق کا معاملہ یہ ہے کہ جب جسم تو خاک کا ہوتا ہے، مگر جب عشق کی کیفیت ہوتی ہے تو تمام سرحدیں عبور کرتے ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ عشق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مثنوی شریف کی شروعات اس انداز میں ہوئی اور تقریباً 27,000 اشعار ہیں جو حضرت مولانا کی مثنوی شریف کا اعجاز ہیں۔ بے شمار پند و نصیحت کے موضوعات ہیں۔ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا حق فرمایا ہے کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان، فارسی زبان میں قرآن کی نادر و نایاب تشریحات کا نام ہے مثنوی شریف۔ وقفہ اذان کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ صرف 5 منٹ کی گفتگو اور ہوگی۔ میں حضرت حمزہ علی خادری صاحب کو محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ حمزہ علی خادری عاشق رسول ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے۔ صاحب مثنوی کا تعارف مختصر نہیں کہیں گے اس کو، کیونکہ دیگر اور جو شعبے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس کے ملحوظ رکھا جاتا ہے، کیونکہ نماز عشاء کے فوراً بعد رقص درویش کی نشست ہوگی۔ بہت تحمل سے، بہت محبت سے دیکھیے گا اس منظر کو جو خونیہ میں ہوتا ہے، وہ یہاں ہوتا ہے کہ گھڑی کے مخالف سمت میں یہ جو کیفیت حال کی ہوتی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ گھڑی کے مخالف سمت میں گردش کر رہا ہے۔ ایک نیوکلیس کے گرد الیکٹرون اور پروٹون مخالف سمت میں سفر کر رہے ہیں، زمین اپنے محور پر اور سورج کے گرد گھڑی کے مخالف سفر کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ ہم جب کعبے کے طواف کے لیے جاتے ہیں تو کعبے کا طواف بھی گھڑی کے مخالف سمت میں ہوتا ہے۔ تو کوئی تو وجہ ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز کو اپنایا اور اس کی ترویج کی۔ ہماری خانقاہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ یہاں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، ہر ہفتے کو نشست ہوتی ہے، اور آج خصوصی طور پر شب عرس کے حوالے سے یہاں اس کا اہتمام ہے۔ بہت توجہ محبت سے دیکھیے گا کہ یہ انسان کے اپنے اندر کے سفر کا نام ہے جو رقص درویش کہلاتا ہے۔